عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید کمی کا امکان۔ حکومت کا 15 نومبر سے ڈیزل اور پیٹرول 8 سے 10 روپے فی لیٹر سستا کرنے پر غور۔ عالمی منڈیوں میں 2 ہفتے کے دوران تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی، روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھنے پر صارفین کو کم فائدہ ملنے کا امکان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی نہیں بلکہ بہت زیادہ تیزی، 100 انڈیکس بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران 800 سے زائد پوائنٹس اضافے کے بعد 100 انڈیکس پہلی مرتبہ 56,000 کی سطح عبور کر گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے مہنگا 289 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان 71 کروڑ ڈالر قسط کے لیے پالیسی سطح کے مذاکرات آج سے شروع ہوں گے۔ بیرونی فائنانسنگ، ضروریات، ٹیکس محصولات اور ایکسچینج ریٹ کے نکات اٹھائے جائیں گے۔ پاکستانی حکام جائزہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما رؤف صدیقی کو سندھ ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر دل کا دورہ، NICVT منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے رؤف صدیقی کی اینجیو پلاسٹی کے بعد دل میں ایک سٹنٹ ڈال دیا۔ رؤف صدیقی کے پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین نے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سیکریٹریٹ آمد پر اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے عملے سے ملاقات کی۔ سیکریٹریٹ امور پر بریفنگ دی گئی۔ نواز شریف کے دورہ کوئٹہ میں تبدیلی، نواز شریف آج کے بجائے کل ایک روزہ دورے پر کوئٹہ جائیں گے۔ شہباز شریف بھی ہمراہ ہوں گے۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کا اعلان متوقع۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے نون لیگ میں شمولیت کی حامی بھر لی۔ کئی شخصیات نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ نون لیگ سندھ میں زیادہ سے زیادہ نشستیں لینے کے لیے متحرک۔ JUI، JUP، فنکشنل لیگ اور MQM کے رہنماؤں سے لیگی وفد کی ملاقاتیں۔ خواجہ سعد رفیق نے سندھ میں ہم خیال جماعتوں کا سیاسی اتحاد وقت کی ضرورت قرار دے دیا۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت نہ ہونے کا دعویٰ۔ ایک دوسرے پر تنقید کے نشتر چلانے کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی تلخیاں کم کرنے پر متفق۔ لیگ کے رہنما سعد رفیق، ایاز صادق اور بشیر میمن کی کراچی میں خورشید شاہ، نوید قمر اور غلام مصطفیٰ شاہ سے ملاقات۔ موجودہ ملکی صورتحال اور انتخابی امور پر تبادلہ خیال۔ سپریم کورٹ میں بلوچستان کی مردم شماری کے خلاف اپیل پر سماعت۔ قانونی معاونت کے لیے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو نوٹس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کی حمایت کی۔ عدالت کے ریمارکس، وزیر اعلیٰ بلوچستان سو رہے تھے، مشترکہ مفادات کونسل میں زبردستی لے جایا گیا تھا۔ وکیل کامران مرتضیٰ کے دلائل۔ چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس۔ چیئرمین PTI اسد عمر اور فواد چودھری پیش نہیں ہوئے۔ سیکریٹری داخلہ نے چیئرمین PTI کی عدم پیشی سے متعلق تحریری رپورٹ پیش کر دی۔ سیکیورٹی تحفظات ہے، کیا جیل میں سماعت کر سکتے ہیں؟ ممبر کمیشن کا استفسار، اگر آپ جیل میں سماعت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نوٹیفائی کر دیتے ہیں، سیکریٹری داخلہ کا جواب۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے غزہ میں اسپتالوں کی صورتحال انتہائی سنگین۔ اسپتال قبرستانوں میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ القدس اور الشفا اسپتال ایندھن ختم ہونے کے باعث مکمل غیر فعال۔ آکسیجن نہ ملنے کے باعث الشفا اسپتال میں 3 نومولود سمیت 12 مریض دم توڑ گئے۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس میں رہائشی عمارت پر بمباری سے مزید 13 فلسطینی شہید۔ غزہ میں آپریشن رکنے کے باعث مریض سسک کر دم توڑنے لگے۔ دنیا کو اس خطرناک صورتحال پر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے، عالمی ادارہ صحت کا انتباہ۔ سربراہ خارجہ پالیسی یورپی یونین کا ہسپتالوں کی صورتحال پر اظہار تشویش، مریضوں کو نکالنے کے لیے جنگ میں وقفے پر زور۔ دنیا بھر میں صہیونی جارحیت کے خلاف غم و غصہ۔ امریکی شہر بوسٹن میں احتجاج، کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، سڈنی میں علامتی لاشیں اٹھا کر احتجاج، فرانس کے شہر نینٹس میں مظاہرین کا جنگ بندی کا مطالبہ، میڈرڈ میں فلسطین کے حق میں نعرے، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں احتجاجی ریلی، غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ کراچی میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف الاسف اسکوائر پر پولیس کا سرچ آپریشن، 500 گھروں کی تلاشی، 300 افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ قوائف مکمل نہ ہونے والے ہولڈنگ کیمپ منتقل، 2,20,000 غیر قانونی افغان باشندے ترخم اور چمن کے راستے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ خیبر پختونخوا میں غیر قانونی افغان کی میپنگ مکمل، صرف 23,500 رہ گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کم سن گھریلو ملازمہ رضوانہ تشدد کیس، چیف کمشنر اسلام آباد اور عدالتی معاونین کو جواب جمع کرانے کے لیے ایک اور موقع۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے چائلڈ لیبر کے حوالے سے قوانین کی کاپی جمع کرا دی۔
केस की समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर दुकानदार के कत्ल में मुलविस 2 मुल्जिमान 24 घंटे में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। तीसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। शरीफाबाद से 4 स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े गए। कब्जे से छीने गए मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद। FIA गुजरांवाला और गुजरात ने बैरून मुल्क शहरियों को यरगमाल बनाने में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने लाखों रुपए लेकर शहरियों को गैर कानूनी तौर पर इटली भेजा, जहां उन्हें यरगमाल बना लिया गया। महकमा खजाना सिंध की जाली पेंशनर्स अकाउंट के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। 139 जाली पेंशनर्स अकाउंट नेशनल बैंक के हवाले। जिलाई अकाउंट्स के दफातर में खातों की छानबीन। पेंशन मैनुअल के बजाय बायोमेट्रिक के जरिए देने का फैसला। मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के मस्बत असरात। नादहिंदगान से 34 अरब रुपए की वसूली। माहाना नुकसान में 12 अरब रुपए से जायद कमी वाक़ई हो गई। 25,000 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार। बिजली चोरी में भी 6% कमी हो गई। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिजली चोरी रोकने में नाकाम। हेस्को ने दूसरी डिस्को से मदद मांग ली। पेशावर में बिजली की बचत के लिए बरकी हीटर्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। दफा 144 के तहत बिजली से चलने वाले हीटर्स की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जाएगी। दुकानदारों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। पाबंदी से करोड़ों रुपए का नुकसान होने का दावा। पेशावर में रातों रात आटे की कीमतों में इजाफा। 20 किलो का थैला 200 रुपए महंगा कर दिया गया। 80 किलो बोरी की कीमत 700 रुपए बढ़ा दी गई। फाइन आटे का 20 किलो का थैला 3000 और मिक्स आटे का थैला 2800 रुपए का हो गया। दुकानदारों ने महंगाई का मलबा गंदम की सरकारी कीमतों में इजाफे पर गिरा दिया। कराची में भी आटा 20 रुपए किलो महंगा हो गया। जगमग करते दिए, रंगों से सजी रंगोली। दिवाली के त्यौहार पर हिंदू बिरादरी में खुशियां बिखर गईं। कराची के स्वामी नारायण मंदिर का कंपाउंड रोशनियों में नहा गया। हैदराबाद, बदीन, थरपारकर, बहावल नगर, रहीम यार खान और लाहौर के मंदिरों में भी पूजा पाठ। बच्चों और बड़ों ने पटाखे फोड़े और दिए जलाए। चमकते दमकते भारत की हकीकत दिवाली के त्यौहार ने बेनकाब कर दी। गुर्बत के मारे भारतीय बच्चे घर में खाना पकाने के लिए दिवाली के दियों से बचा हुआ तेल जमा करते दिखाई दिए। वर्ल्ड कप में शिरकत के बाद बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और सलमान अली आगा दुबई से लाहौर पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर और PCB हुकाम भी वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मौजूद शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। बारोबाज, दबंग अंदाज, मुनफरिद लहजे के अदाकार सुहेल असगर को बिछड़े 2 बरस बीत गए। PTV के ड्रामे प्यास, चांद गिरन, लाग और काजल में सुहेल असगर के किरदार आज भी ज़हनों पर नक्श।